بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پہ، یہ کوئی آفت جو ہے یہ ایسے ہی نہیں آ گئی، یہ کوئی آزمائش ہے، یہ کسی چیز کی ہمیں سزا ملی ہے، یا کچھ لوگ اس کو ایک تنبیہ کہتے ہیں، ایک آزمائش کا نام دیتے ہیں، ایک ٹیسٹ کا نام دیتے ہیں۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے اس پہ جو ٹویٹ کیا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، کیونکہ علماء کرام اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رجعت پسند مذہبی طبقے کی جہالت کی وجہ سے کرونا کی وبا پاکستان میں پھیلی، اب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، توبہ کریں۔ اللہ کا عذاب جہالت ہے جو ان لوگوں کی صورت میں ہم پر مسلط ہے۔ علماء جو علم اور عقل رکھتے ہیں اللہ کی نعمت ہیں، ان کی قدر کریں، لیکن جہلا کو عالم کا درجہ دینا تباہی ہے۔ جہاں تک عذاب کی بات ہے، وہ عوام کو زیادہ اچھی اور بہتر انداز سے پتہ ہے کہ یہ لوگ عذاب ہیں اس ملک اور قوم کے لیے یا علماء ہیں۔ شکر ادا کریں کہ اس وقت علماء موجود ہیں جو ملک اور قوم کو وحدت کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ وہی ہونی چاہیے۔ میں مذمت کرتا ہوں ان کے اس رویے کی، اور یہ ایسا شخص ہے کہ یہ ہر جب بھی قومی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے، فواد چودھری جس بندے کا نام ہے، یہ قوم کو دو ٹکڑے کرنے اور پارا پارا وحدت کو کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے، اور یہ قابل مذمت ہے، اور اس کو سب لوگوں کو مذمت کرنی چاہیے، اور عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیسے نکمے اور نکھٹو قسم کے لوگ اپنے ساتھ رکھے ہوئے۔ ایک دوسری بات جو آپ نے کہا کہ آزمائش اور سزا ہے، بڑا پیارا جملہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ ہر ایسی مصیبت پریشانی جب اللہ کی طرف سے کسی قوم پر آئے، اگر وہ اللہ کا رجوع دے دے، یعنی بندہ اللہ کی طرف چلا جائے، جھک جائے اللہ کے آگے، استغفار پہ آ جائے، توبہ پہ آ جائے، اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائے، تو وہ اس کے لیے رحمت اور آزمائش ہے، اور اگر بغاوت پہ آ جائے، بے صبری پہ آ جائے، ناشکری پہ آ جائے، تو وہ اللہ کا عذاب ہے۔ میں ایک حدیث ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ تاکہ فواد چودھری صاحب کو پتہ چلے کہ یہ عذاب قوموں پر کیوں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لم تذر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم۔ دیکھیے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ فحاشی آ جائے گی، اعلانیہ طور پر فحاشی آئے گی، تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں نازل فرمائے گا جو پچھلوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ صحیح۔ اب جس قوم کے اندر، معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے، لیکن میں بڑا کھل کے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائیں گے، روڈوں پہ نکلیں گے، اور ہمارا تمام میڈیا شروع سے لے کے آخر تک ہم کوئی اسلامی اقدار کا خیال نہیں کریں گے، تو معذرت کے ساتھ پھر ہمیں اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو میں کہنا چاہوں گا وفاقی وزیر صاحب مہربانی فرمائیں، ان چیزوں پر پابندی کی کوشش کریں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ عذاب اور ہمارے لیے جو ہے نا یہ بیماریاں مسلط ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ وبا کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ دین کی جب بات آتی ہے، ہمارے لوگ ظاہر ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ ٹچی ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہیں جب بھی مذہب کی بات آتی ہے، سو وہ بہت سارے حفاظتی اقدامات، تدابیر جو ان کو ریاست پاکستان بتا رہی ہے، اس کو وہ اگنور کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ان وبائی امراض کے حوالے سے بھی ہمارے پاس سنت مطہرہ کے اندر باقاعدہ طور پر ہماری رہنمائی موجود ہے۔ صحاح کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا لا عدوى ولا طیر ولا سفر، کہ کسی بیماری کے اندر کوئی ادوا نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، یعنی نوست نہیں ہے کوئی سفر کے مہینے کی۔ ادوا کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے تک بیماری پہنچ جائے۔ یہ ارشاد نبوی، اور اس کے متصل بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ تم مجذومی آدمی سے، کوڑی آدمی سے اس طرح بھاگو جس طریقے سے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو یہاں ایک طرف جہاں آغاز میں فرمایا فلا ادوا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی اللہ رب العزت ہی ہر چیز کے اندر اثر ڈالنے والا ہے۔ جس طرح زہر کے اندر ہلاکت کا اثر اللہ نے ڈالا ہے، اب زہر ہلاک نہیں کرتی ہے، اصل میں موت اللہ دیتا ہے، لیکن وہ زہر اس کا سبب بنتی ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ زہر نے مارا، تو مسلمان کا عقیدہ کہے گا نہیں، زہر نے نہیں مارا، اللہ نے مارا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ بیماری کے اندر ادوا ہے، نہیں، بیماری میں نہیں ہے، سب بیماریاں لگانے والا اللہ ہے۔
لیکن جب احتیاط کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر احتیاط کے حوالے سے فرمایا کہ تم مجذومی آدمی سے تم دور بھاگو. اسی طرح تعاون کا ایک ایسا مرض ہے کہ جو ایک سے دوسرے آدمی کو متاثر کر سکتا ہے, تو اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بخاری مسلم کی حدیث موجود ہیں. حضور نے شاہ فرمایا اذا سمعتم بالتعاون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض انتم بها فلا تخرجوا منها, کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی زمین کے اندر, کسی مقام, کسی قریہ کے اندر تعاون کا مرض پھیلا ہوا ہے تو وہاں داخل مت ہو جاؤ, اور اگر تم وہاں موجود ہو تو پھر وہاں سے آپ نکلو نہیں. گویا یہ اللہ کے نبی نے, یہ جو آج ہم لوگ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, تو یہ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ سیرت رسول میں موجود ہے. صحیح. اور باقاعدہ طور پر صحابہ کرام, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایسا کیا کہ آپ نے آرڈر کیا کہ جب تعاون کا مرض پھیل گیا تھا تو فرمایا کہ تم اوپر پہاڑیوں پہ چڑھ جاؤ اور الگ الگ, یعنی ایک دوسرے سے دوری اختیار کرو, وہ جس کو آج کل ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا توکل اللہ کی ذات پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام نے جس طرح خود بیماری لگانے والا, شفا دینے والا اللہ ہے, لیکن اللہ کے نبی نے باقاعدہ سبب علاج والا بھی اختیار فرمایا. اسی طریقے سے سب کچھ کرنے والا لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ پہلے سے شریعت کے اندر موجود ہے. صاحب یہ ذرا تصویر دکھائیے گا. کچھ لوگ ہیں جو اس طریقے سے بھی دے رہے ہیں, دکھاوا بھی نظر آ رہا ہے. یہ ٹائم ہے دکھاوے کا کہ ایک آٹے کا تھیلا ہے تو 10 لوگ جا کے اس غریب کو اس کی دہلیز پہ پہنچا رہے ہیں اور تصویریں کھنچوا رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت شرمندگی کا مقام ہے, اور یہ جو سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس چیز ہے نا, اس نے ہماری نیکیوں کے اداؤں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, ہمارے خلوص کو اس نے بگاڑ کے رکھ دی ہے. بڑا ہی افسوس. یہ تصویر دیکھیں, یہ آپ سامنے دیکھیں, صابن دیا جا رہا ہے اور تصویر کھنچوا دی جا رہی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے. یہ ایک وہ دیکھیں 5 آدمی مل کے وہ ایک چھوٹا سا شاپر دے رہے ہیں آٹے کا, تو یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہے. یہاں بہت سارے للائیت والے لوگ ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں لیکن وہ خبر تک نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس سے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹا سا یہ کر کے تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت پچھلے 10 دن میں تھی, مسلسل مشاورت حکومت اور علماء کی جو ہو رہی تھی, اگر انسانی جان کی حرمت کا معاملہ نہ ہوتا تو کوئی چاہے جیلوں میں ڈال دیتا, کوئی کوڑے مارتا, کوئی سزائیں دیتا, کوئی بھی نہ کہتا کہ مسجدوں کے اندر لوگوں کی تعداد کم ہو جائے, جماعت کی نماز میں لوگ نہ آئیں, کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. یہ جو 10 دن میں ہم نے حکومت سے بیٹھ کر احتیاطی تدابیر اختیار کی, اور کل رات جب یہ آگے آ کے حکومت نے تعداد متعین کر دی اور اسے قبول کر لیا, اور ہر ایک نے کہا کہ نہیں بالکل جو فیصلہ آیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم قبول کرتے ہیں اس لیے کہ انسان محفوظ ہو جائے. میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی قسم, مسجدوں کے معاملے کے اوپر, جماعت کے معاملے کے اوپر, بیت اللہ کے معاملے کے اوپر, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے معاملے کے اوپر اگر کوئی سیاسی مصلحت ہوتی, کوئی اور چیز ہوتی, کوئی کمپرومائز نہ کرتا, ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے, جیلوں میں جانا برداشت کر لیتے, لیکن یہ بات نہ کرتے. لیکن چونکہ یہاں انسانیت کا مسئلہ ہے, میں آپ کو یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے وہ آئے. انہوں نے کہا حضرت دعا فرما دے, مسلمانوں کے احوال بڑے خراب ہیں, بہت ہی مشکلات ہیں. تو مولانا مدنی نے فرمایا کہ مولوی الیاس انسانیت کے لیے کیوں نہ دعا کریں. اگر انسانیت کا مسئلہ نہ ہوتا, اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہاں سے آپ ایک دوسرے کو یا بیماری دے دیں گے یا لے لیں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تکلیف دو بھی نہ اور تکلیف لو بھی نہ لوگوں کو تکلیف دو نہ خود کو تکلیف دو. پھر قرآن کہتا ہے کہ اپنے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, یہی چیزیں ہمارے سامنے تھی. اور پھر جب صدر مملکت نے, وزارت صحت نے, عالمی حالات کو ہم دیکھتے ہیں, اور پھر مکہ اور مدینہ جہاں جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, تو کون مسلمان ہے جو اس پر جس کے آنسو نہیں بہتے, جو روتا نہیں ہے. لیکن یہ انسانیت کی, جیسے ابھی کہا گیا, قاری صاحب نے کہا
کہ بیت اللہ کی عظمت بہت بڑی ہے، لیکن انسان کی عظمت تو اس بیت اللہ کی عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل خدا کا واسطہ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نہ آؤ، احتیاط کرو، بوڑھا نہ آئے، ضعیف نہ آئے، بچہ نہ آئے، تو آپ اگر باہر جائیں گے خود بھی بیمار ہوں گے، دوسروں کو بھی بیمار کریں گے۔ اور ایک بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلیتاً اتفاق ہے ملک کے اندر کہ مسجدیں بند نہیں ہوں گی۔ جو مسجد کا عملہ ہے وہ جو سٹاف مسجد کے اندر رہتا ہے، جیسے ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں تعداد محدود کر دی، تو مسجد کے اندر بھی 5-7 لوگ رہتے ہیں، جو وہ رہتے ہیں وہ اذان بھی دیں گے، وہ جماعت بھی کریں گے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی، اسے کوئی بند نہیں